ذرا سوچئے، اگر ہجرت نہ ہوئی ہوتی تو اسلام کا سفر آگے کیسے بڑھتا؟ مکہ کے ظلم اور سازشوں کے بیچ ایک نیا دور شروع ہونے والا تھا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایک نئے دور کی ابتدا تھی۔ ابتدا مسلمانوں کے پاورفل بننے کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اللہ کے حکم سے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد مکہ میں 13 سال تک اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے۔ لیکن سوچئے، یہ آسان نہیں تھا۔ ہر طرف صرف دشمنی، مذاق اڑایا جاتا اور بائیکاٹ کیا جاتا، اور جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ان پر ظلم کی انتہا ہوتی۔ لیکن کیا نبی رک گئے؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن اور رات مکہ اور اس کے آس پاس کے قبیلوں میں جاتے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ کچھ لوگ سنتے، کچھ مذاق اڑاتے، لیکن نبی پاک کا جذبہ کم نہیں ہوتا۔ ہر ظلم کے باوجود اسلام کا پیغام آگے بڑھتا رہا۔ پھر نبوت کے 11ویں سال ایک نئے سفر کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ حج کے دوران یثرب، جو کہ آج کا مدینہ ہے، وہاں کے 6 نوجوانوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ لوگ مدینہ کے یہودیوں سے یہ سن چکے تھے کہ آخری وقت میں ایک نبی آنے والے ہیں، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ملاقات کی اور ساتھ ہی اسلام کو ان پر پیش کیا تو بنا کسی شک کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم مدینہ جا کر لوگوں کو اسلام اور آپ کے بارے میں بتائیں گے۔ ان لوگوں نے مدینہ جا کر لوگوں کو سارا واقعہ سنایا، جس سے رسول اللہ کے چرچے مدینہ کے گھر گھر میں ہونے لگے۔ اور اگلے سال حج کے موقع پر وہی مدینہ سے 12 لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ یہ ایک نیا موڑ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ بھیجا تاکہ اسلام کا پیغام آگے پہنچایا جائے، اور اس کا اثر دیکھیے۔ اگلے سال 70 سے زیادہ مدینہ کے لوگ اسلام قبول کرنے یا اسلام قبول کر کے مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب مدینہ میں اسلام کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ مدینہ کے لوگ سمجھ چکے تھے کہ اسلام صرف ایک دین نہیں بلکہ ایک نیا نظام ہے، اور پھر انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ بلایا جائے، اور یہی وہ لمحہ تھا جو تاریخ بدلنے والا تھا۔ انہی سب باتوں کے لیے مکہ کے مشرکین سے چھپ کر رات کے وقت ایک میٹنگ ڈیسائیڈ کی گئی۔ مکہ کے مشرکین جو پہلے ہی اسلام کی روشنی سے گھبرا چکے تھے، اب اور بھی بے چین ہونے لگے۔ ادھر مدینہ کے 70 لوگ ایک رات چھپ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے۔ یہ وہ مقام تھا جسے عقبہ کی دوسری بیعت کہا جاتا ہے۔ یہاں مدینہ کے لوگوں نے یہ وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی جانوں سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے، آپ مدینہ آ جائیے۔ یہی وہ وعدہ تھا جو اسلام کے نئے دور کا آغاز تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ مسلمان ایک نئے وطن کی طرف نکلنے لگے، لیکن مکہ کے مشرکین پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سوچا اگر محمد مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تو اسلام اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے۔ اس لیے مشرکین نے ایک میٹنگ بلائی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کا منصوبہ بنایا جانا تھا۔ چونکہ رسول اللہ اب تک مکہ میں ہی تھے تو دارالندوہ یعنی مکہ کا پارلیمنٹ، اس میں سب بڑے بڑے مشرکین اکٹھا ہوتے ہیں۔ سب نے رسول اللہ کے خلاف اپنا اپنا آئیڈیا پیش کیا۔ کسی نے کہا کہ انہیں قید کر دو، کسی نے کہا کہ شہر سے نکال دو، لیکن ابو جہل نے ایک خطرناک آئیڈیا دی۔ اس نے یہ کہا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص تلوار کو اٹھائے اور ایک ساتھ محمد پر وار کرے۔ اس طرح ان کے گھر والے کسی ایک سے بدلہ نہیں لے پائیں گے۔ یہ سازش طے ہو گئی، لیکن کیا یہ پلان کامیاب ہونے والا تھا؟ نہیں، کیونکہ یہ انسانوں کا پلان تھا اور ادھر اللہ کا پلان سب سے بہترین ہوتا ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کچھ بتا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں، ہجرت کا وقت آ چکا ہے۔ جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے ہیں اور رات میں ہجرت کا پروگرام ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ادھر مشرکوں کے 11 سردار اس کام کے لیے چن لیے گئے، جس میں ابو جہل، ابو لہب اور عقبہ جیسے لوگ شامل تھے۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ تم میری جگہ سو جاؤ، تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اور یہ کچھ امانتیں ہیں جو لوگوں کو واپس کر کے مدینہ آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بنا کسی ڈر کے نبی کے بستر پر سو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے، مشرکین کے بیچ سے گزرے اور ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے۔
अल्लाह ने उन मुशरिकों की आंखों पर पर्दा डाल दिया था जिससे मुशरिकीन रसूल अल्लाह को देख नहीं पाए। फिर सुबह हुई और मुशरिकीन ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच से निकल चुके हैं। ये देखकर उनके होश उड़ गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीने से उल्टे रास्ते पर गए जो रास्ता गारे सौर पर पहुंचता था। यहाँ पर 3 रात तक छुप कर रहे। मुशरिकीन तलाश के लिए हर जगह घूमते फिरते रहे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने वालों के लिए 100 ऊंटों का इनाम इन मुशरिकीन ने रख दिया था। एक वक्त ऐसा भी आया जब मुशरिकीन गार के बिल्कुल करीब पहुंच गए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु घबराए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी और कहा कि गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। और अल्लाह ने एक छोटी मखलूक के जरिए एक बड़ा मौजज़ा दिखाया। एक मकड़ी ने गार के मुहाने पर एक जाल बुन दिया। मुशरिकीन ने सोचा अगर यहाँ पर कोई आया होता तो ये जाल टूटा हुआ होता और वो वहां से वापस लौट गए। फिर 3 दिन बाद मदीना जाने का इरादा होता है और मदीना दूसरे रास्तों से जाने के लिए एक शख्स को पहले से ही तय किया जा चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर चुके थे और ये खबर मदीना वालों को लग चुकी थी। मदीना के लोग रोज शहर से बाहर आकर देखते थे कि कब हमारे नबी आएंगे और फिर वो लम्हा आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की सरजमीन पर दाखिल हुए। पूरा मदीना जश्न में डूब गया। लोग तलबिया पढ़ रहे थे, नबी का इस्तकबाल कर रहे थे। इतनी खुशी थी कि मदीना की तारीख में ऐसा दिन कभी नहीं आया था। अब यहाँ शुरुआत होती है इस्लाम के एक बड़े टर्निंग पॉइंट की, उस इस्लाम की जिस पर लोग फख्र महसूस करेंगे, क्योंकि हिजरत का मतलब सिर्फ मक्के वालों के जुल्म से निजात पा लेना नहीं था, बल्कि एक नए मुआशरे की शुरुआत और इस्लाम को फैलाना था। मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन जो कि मक्के से आने वाले लोग थे और अंसार जो कि मदीने के ही लोग थे, इन लोगों को आपस में भाई भाई बना दिया। फिर इस्लाम की पहली रियासत की बुनियाद रखी गई, मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी का आगाज होता है। ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं थी बल्कि एक यूनिवर्सिटी थी जहां तालीम दी जाती, अदालत भी थी, अच्छाई और बुराई में फर्क बताया जाता और इस्लाम की सियासी ताकत का मरकज भी थी। ये हिजरत सिर्फ एक सफर नहीं था, ये इस्लाम के नए दौर का आगाज भी था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल लीडरशिप से एक बेहतरीन समाज तैयार होने लगा था और यहाँ से इस्लाम का वो सफर शुरू हुआ जो सिर्फ मदीना तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक फैलने वाला था। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि उधर मक्का वाले जंग की तैयारी में लगे हुए थे, जो कि इस्लाम की पहली जंग होने वाली थी।